آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 39۔ میرے پیارو، آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے خطیب میں جن بنیادی 10 صفات کا ہونا ضروری اور لازمی ہے ان کو ذکر کروں گا۔ یہ 10 صفات جس کا میں ذکر کروں گا یہ خطیب میں بنیادی طور پر ہونی چاہیے، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک صفت اور ایک وصف بھی خطیب سے شارٹ نہیں ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 10 کی 10 صفات لازم و ملزوم ہیں ایک خطیب میں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خطیب کی جو شخصیت ہے خطیبانہ، وہ کمال درجے کو تب ہی پہنچ سکتی ہے کہ جب اس میں یہ 10 صفات پائی جائیں۔ انہیں بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ جمع کیا گیا ہے، اور کئی ساری صفات جو کسی خطیب کے اندر خوبی اور کمال کو ظاہر کرتی ہیں، ان تمام تر صفات کو شارٹ کرتے ہوئے اور چھانٹی کرتے ہوئے ہم نے جن 10 صفات کو منتخب کیا ہے، یہ ایسی صفات ہیں کہ اگر یہ ایک خطیب میں پائی جائیں تو سمجھ لیجئے کہ جتنی صفات خطیب کے لیے چاہیے وہ ساری کی ساری اس میں آ جائیں گی۔ اب میں ترتیب وائز آپ احباب کے سامنے ایک ایک صفت کا ذکر کرتا ہوں اور اس کی جو ضروری تفصیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلا وصف اور سب سے پہلی شے جو ایک خطیب میں ہونی چاہیے وہ ہے علم کا ہونا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ علم کا ہونا، یعنی ایک خطیب بغیر علم کے نہیں ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کے پاس علم نہیں اس کو خطابت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر میں ان احباب کو بھی ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خطابت سکھانے والے، خطابت کورسز کروانے والے، وہ خطباء کو یا مبتدی خطباء کو یا طلباء کو علم سے، کتاب سے، مطالعہ سے، تحقیق سے دور کر دیتے ہیں، تو ممکن ہے کہ کوئی کرتے بھی ہوں، ہم اس سے انکار بھی نہیں کرتے، لیکن جب آپ مجلس الخطباء پاکستان کا کورس دیکھیں گے اور کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ مجلس الخطباء پاکستان ہے کہ جو خطباء کو علم سے وابستہ کرتی ہے، جو خطباء کو مطالعہ سے اور کتاب سے وابستہ کرتی ہے، یہ کاٹنے والی نہیں ہے بلکہ علم اور کتاب سے جوڑنے والی ہے۔ میں اگر مختصر لفظوں میں مجلس الخطباء پاکستان کا آپ کے سامنے تعارف پیش کرنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ مجلس الخطباء پاکستان یہ خطباء کو علم سے وابستہ کرتی ہے، اور علم والوں کو، علماء کو یہ خطابت سے وابستہ کرتی ہے۔ یہ ہے تعارف مختصر لفظوں میں مجلس الخطباء پاکستان کا۔ میرے پیارو، اس لیے میں نے آپ احباب کے سامنے اس بات کو عرض کیا تاکہ شکوک و شبہات اور ابہامات آپ کے ذہن سے دور ہو جائیں۔ تو ہمارا پیغام علم کا پیغام ہے، ہمارا پیغام تحقیق کا پیغام ہے، ہمارا پیغام مطالعہ اور کتاب کا پیغام ہے، بلکہ میری ہمیشہ سے مبتدی اور منتہی اور متوسط خطباء کو یہ نصیحت رہی ہے کہ آپ کوئی بھی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں کہ جو حوالے کے ساتھ آپ نے کسی کتاب میں دیکھی نہ ہو، یعنی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور جس کتاب اور جس ریفرنس کے ساتھ آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ نے اس کو اصل کتاب سے پڑھا ہو، اصل کتاب سے دیکھا ہو، پھر آپ نے اپنی زبان سے اس بات کو ادا کرنا ہے۔ وہ بات بھلے کتنے ہی سکا، مستند یا اتھینٹک کیوں نہ ہو، جو آپ نے کسی سے سنی ہے، بھلے وہ شخصیت مستند کیوں نہ ہو اور معتبر اور معتمد کیوں نہ ہو، آپ نے اس کی بات بھی آگے نقل نہیں کرنی جب تک کہ آپ نے از خود اصل کتاب سے اس بات کو دیکھ نہ لیا ہو۔ میں عرض کر رہا تھا علم کا ہونا یہ سب سے پہلا بنیادی وصف ہے خطابت کا۔ اگر یہ والا وصف نہیں، یہ والی خوبی نہیں
تو آگے سارا کا سارا کام اور ساری کی ساری خطیبانہ ایکٹیویٹی آپ کی فضول اور آپ کی برباد ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو آپ خطباء سب سے پہلے علم کو حاصل کریں، اور پھر علم کو حاصل کرنے سے مراد یہ بھی نہیں کہ علم کا کوئی خاص دائرہ کار ہے کہ آپ اتنا حاصل کریں گے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے علم کو کامل حاصل کر لیا، بلکہ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ درس نظامی آپ کریں، یہ پیغام ہے علم کو حاصل کرنے کے حوالے سے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا اگلا پروسیس شروع ہو جاتا ہے مزید علم کو حاصل کرنا اور سمجھنا، اور علم سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک اور زاویے سے کہ آپ نے دین کا علم درس نظامی کا جو کورس ہے اس کے ذریعے سے تو حاصل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو علم سے وابستہ کرنا ہے، آپ نے ہمیشہ علم کو حاصل کرنا ہے اور علم اور نالج کو بڑھاتے رہنا ہے۔ تو یہ آپ کا وصف ہونا چاہیے اور رویہ ہونا چاہیے علم کے ساتھ۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے مطالعہ کرنا ہے، ڈیلی بیسس پر آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور مطالعہ میں کسی قسم کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں اور کتاب کو اپنے ساتھ منسلک رکھیں۔ یہ ہے علم ہونے کا مطلب اور مفہوم۔ کسی بھی زندگی کے لمحے میں اور سال میں یا عمر میں آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اب مجھے مزید کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، مزید مطالعے کی ضرورت نہیں، اور مزید مجھے اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیشہ اس ضرورت کو آپ نے محسوس کرتے رہنا ہے، اور اس ضرورت کو محسوس کرنے کے بعد اس کو پورا کرتے رہنا ہے۔ تو سب سے پہلا وصف کیا ہے؟ علم کا ہونا۔ نمبر 2 ہے عمل اور اخلاص کا ہونا۔ عمل سے مراد یہ ہے کہ جو ہم باتیں زبان سے کہیں، ہمیں اپنی زندگی میں عملی طور پر انہیں ڈھالنا ہے اور لاگو کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو علم سے آگاہ کرتے رہیں اور خود اس علم پر عمل نہ کریں۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کا سبب اور ذریعہ ہے کہ ہم علم لوگوں کو بتائیں، لوگ ہمارے علم سے سن کر عمل کریں، لیکن ہم خود اس علم کو پڑھ کر اور آگے پہنچا کر اس علم پر عمل نہ کر پائیں۔ یہ ایک قیامت کے دن ہمارے لیے پھندا بنے گا اور پکڑ کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اس لیے عمل اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، اور عمل بھی ایسا کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے، یعنی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ آج کل آپ خطباء کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے۔ تو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کل کے جو خطباء اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑے ہوئے ہیں نا، یہ تسبیح ان کے ہاتھوں میں ذکر اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاتھوں میں تسبیح یہ شو کے لیے اور چمک دمک کے لیے ہے، تاکہ پتہ چلے، ایک روب اور دبدبے کے لیے بھی ہے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک اور صالح ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، بڑے عابد اور زاہد ہیں۔ آج کل خطباء نے اپنے ہاتھوں میں تسبیح اس لیے پکڑی ہوئی ہے۔ تو یہ عمل تو ہے، لیکن اس میں ریاکاری ہے اور اس میں دکھلاوا ہے۔ اس لیے میں آپ احباب سے کہوں گا عمل بھی کیجئے مگر اخلاص کے ساتھ کیجئے۔ تیسری چیز ہے اپنی بات پر اعتماد کا ہونا، یعنی جو بات آپ اپنی زبان سے نکالیں کم از کم آپ کو اس بات پر اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ بات ایسے ہی ہے، یہ بات ثابت شدہ ہے، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اگر نفسیاتی پہلو سے دیکھیں کہ اگر آپ کو ایک بات کہتے ہوئے خود ہی آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہے، تو نفسیاتی پہلو سے دیکھیے کہ لوگوں کو آپ کی اس کہی ہوئی بات اور ادا کی ہوئی بات پر کتنا اعتماد ہوگا۔ یعنی جب آپ کو ہی اس پر اعتماد نہیں ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، تو لوگ اس کے اوپر کتنا اعتماد کریں گے۔ نفسیاتی چیزوں کا بڑا اثر اور بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس لیے جو بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں اس بات پر مکمل طور پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے۔ نمبر 1 کہ یہ بات اسی طرح ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 2 کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یعنی یہ واقع میں حقیقت میں ایسے ہی ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے،
یعنی یہ واقع ہوئی ہے، اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق یقین کے ساتھ ہے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ خطیب کی باتیں، خطیب کے اقوال اور خطیب کے بول، اس میں ظن، اس میں تخمینہ، تعامل دخل نہیں ہے، بلکہ اس میں یقین ہی یقین ہے، اس میں حقیقت ہی حقیقت ہے، اس میں دلیل ہی دلیل ہے۔ ایک خطیب کے قول اور بول اور اس کی باتوں اور اس گفتگو کو اس چیز کا مرقع ہونا چاہیے، دلیل کا، یقین کا اور حقیقت کا مرقع ہونا چاہیے۔ ظن، تخمینہ، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یا ممکن ہے کہ ایسے ہو، مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہے، ان چیزوں کا تعلق خطیب کی گفتگو کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ بات اتھینٹک، ثقہ، مستند اور صحیح اور درست ہونی چاہیے، اور جو بھی بات آپ اپنی زبان سے نکالیں، یہ اس بات پر آپ کو اعتماد کب ہوگا، کیسے ہوگا، کہ جب آپ نے وہ والی بات جو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں اپنی ان آنکھوں سے اصل کتاب میں آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، پھر آپ کو اپنی بات پر اعتماد ہوگا۔ یعنی اگر آپ مجھ سے سوال کریں، پوچھیں کہ یہ والا جو لیول ہے اعتماد کا، کہ ہمیں اپنی بات پر اعتماد ہو، تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ میں نے آپ کو اس کا فزیکل طریقہ بتا دیا کہ جو بھی بات آپ اپنی زبان سے نکالیں، آپ نے اس بات کو اصل کتاب سے پڑھا ہو، یعنی کوئی آیت مبارکہ ہے، آپ نے اسے قرآن پاک سے پڑھا ہو، کوئی حدیث پاک ہے، آپ نے حدیث پاک جو اصل حدیث پاک کی کتاب ہے اس سے پڑھا ہو، تو پھر آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو اپنی کہی ہوئی بات پر مکمل طور پر اعتماد ہوگا۔ ہمارے ہاں آج کل جو اعتماد کا فقدان اور کمی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑے علماء سے، خطباء سے اور اسی طور پر مشائخ سے باتیں، احادیث، واقعات سنتے ہیں، اور سننے کے بعد از خود اصل کتابوں سے نہیں پڑھتے اور ان کو ویسے ہی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر ہمیں اپنی بات پر مکمل اعتماد نہیں ہوتا، کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ یہ بات کہاں لکھی ہے تو ہم کیا بتائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اصل کتاب سے تو پڑھی نہیں، ہم نے تو کسی سے سنی ہے، تو اس لیے پھر نفسیاتی طور پر ہمارا اعتماد وہ کم ہو جائے گا اپنی ہی بات پر۔ تو میں نے آپ کو اصول بتا دیا، جس سے بھی سنیں، جہاں پر بھی پڑھیں، یعنی سیکنڈ تھرڈ والی کتاب میں جہاں بھی آپ پڑھیں، اس کو اصل کتاب سے ویریفائی کریں کہ آیا اصل کتاب میں وہ بات موجود ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے کسی شخصیت سے سنی، بھلے وہ شخصیت جتنی بڑی، مستند اور ثقہ اور اہم ترین کیوں نہ ہو، معتمد اور محتشم کیوں نہ ہو، صاحب مطالعہ اور صاحب علم کیوں نہ ہو، آپ نے باوجود اس کے اس کی منہ سے نکلی ہوئی بات کو اصل کتاب سے دیکھنا ہے، ویریفائی کرنا ہے، اس کے بعد لوگوں کے سامنے آپ کو اس کو بیان کرنا ہے۔ میرے پیارو، آپ کہیں گے کہ ایک مستند، ثقہ اور ایک معتمد، معتبر، قابل اعتماد شخصیت ہیں، کیا اس کی بات کو بھی ویریفائی کیا جائے گا؟ بالکل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کی تائید حاصل نہیں ہے۔ ممکن ہے انسان ہیں، بھول گئے ہوں، حوالہ غلط دے دیا ہو، بات بخاری کی ہو، کہہ دیا ہو کہ یہ صحیح مسلم کی ہے، بات ترمذی کی ہو، کہہ دیا ہو کہ یہ صحیح بخاری کی ہے۔ اب آپ نے تو اس عالم کی زبان سے اس بات کو سن کر کہہ دیا کہ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے، اب وہ صحیح بخاری میں تو ہے نہیں۔ اس عالم کو تو نسیان ہو گیا، اس عالم کو تو مغالطہ لگ گیا، اس عالم کو تو پتہ نہ چلا کہ میں نے ترمذی کہنا یہ بخاری کہنا ہے۔ جب انسان بولتا ہے، خطیب بولتا ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی تئیں صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی دماغی اور ذہنی اعتبار سے وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب زبان سے ادا ہوتی ہیں تو وہ کچھ غلط منہ سے نکل جاتا ہے۔ یعنی وہ ذہناً بخاری کہہ رہا ہوتا ہے لیکن زباناً، لساناً اس کے منہ سے ترمذی نکل رہا ہوتا ہے۔ ایسا کئی بار مشاہدے میں آیا ہے، اوروں کا بھی مشاہدہ کیا ہے، اپنا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ تو اس لیے میرے پیاروں، میں نے آپ کو ایک مثال بھی دے دی ہے تاکہ آپ تک یہ بات صحیح طور پر پہنچ جائے کہ آپ نے کسی بھی عالم، کسی بھی شیخ، کسی بھی بڑے، کسی بھی مفتی، کسی بھی محقق، کسی بھی مناظر، کسی بھی صاحب مطالعہ، کسی بھی حامل علم کی بات کو سننا ہے، واقعے کو سننا ہے، حدیث کو سننا ہے، دلیل کو سننا ہے، تو آپ نے اس کو اصل کتاب سے ویریفائی کرنا ہے۔ جو اس نے حوالہ دیا، کتاب کا نام بتایا، باب کا نام بتایا، حدیث نمبر بتایا، صفحہ نمبر بتایا، آپ نے اصل کتاب سے دیکھ کر، مطالعہ کر کے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اس کو میں یوں بھی کہنا چاہوں گا کہ ایک خطیب کو
फकत इल्मुल यकीन का मालिक नहीं होना चाहिए, बल्कि खतीब को आइनुल यकीन का मालिक होना चाहिए। इल्मुल यकीन और आइनुल यकीन के बारे में आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप पारा नंबर 30 सूरतुत तकासुर उसको आप खोलें, किसी भी मुफस्सिर की तफसीर को आप ले लें, उसमें इल्मुल यकीन और आइनुल यकीन क्या होता है उसको बयान किया गया है। आप वहां से इसका मुताला कर सकते हैं। सादा लफ्जों में इल्मुल यकीन यकीनी इल्म, यानी वो जानना है, मालूमात हैं और यकीनी मालूमात हैं। और एक होता है आइनुल यकीन, यानी उस शय को आप आंखों से देख लेते हैं, उसे कहा जाता है आइनुल यकीन। तो एक खतीब को इल्मुल यकीन से अगले दर्जे पर फाइज होना चाहिए, और वो कौन सा है? उसके पास इल्मुल यकीन तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ उसके पास आइनुल यकीन भी होना चाहिए। ये बहुत अहम बात मैंने आप अहबाब के सामने अर्ज कर दी है। हमारे अक्सर बेशतर खुतबा, बल्कि मैं कहूंगा इल्मुल यकीन आइनुल यकीन का होना तो बड़े दूर की बात है, उनके पास इल्मुल यकीन भी नहीं होता, पॉइंट टू बी नोटेड, बल्कि वो इल्मुल ज़न पर अमल कर रहे होते हैं, वो इल्मुल तखमीना पर अमल कर रहे होते हैं। जो खुतबा इस लेवल पर हों, आप खुद सोचिए कि उन्हें अपनी बात पर क्या एतमाद होगा, या लोग उनकी बात पर क्या एतमाद करेंगे, या उनकी बातों का लोगों पर क्या असर होगा। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि उनकी बातों की वजह से, उनकी खताबत की वजह से आप अंदाजा कीजिए मुआशरे में किस कदर गुमराहियां फैलती होंगी। तो हमारे बहुत सारे खुतबा ऐसे हैं, उनके पास आइनुल यकीन तो है ही नहीं, और सेकंड पर जो इल्मुल यकीन है, इल्मुल यकीन भी नहीं, उनके पास है इल्मुत तखमीना, उनके पास है इल्मुज़्ज़न, और उनके पास है इल्मुस समा, यानी सुना हुआ इल्म, बस इससे जायद उनके पास कुछ नहीं। मेरे प्यारो, हम आपका मेयार ऊंचा करना चाहते हैं, बुलंद करना चाहते हैं, आपका स्टेटस और ज्यादा हाई करना चाहते हैं, आपको हम एक पॉपुलर शख्सियत बनाना चाहते हैं, आपकी शख्सियत को संवारना और सजाना चाहते हैं, आपको बेहतर और उम्दा करना चाहते हैं, आपको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आपको काबिल एतबार, काबिल एतमाद, काबिल इस्तिनाद शख्सियत बनाना चाहते हैं। खुदा के लिए इन सारे छोटे मोटे दराजात से अपने आप को निकालें, बड़े मनसब पर फाइज हो जाएं। और बड़ा मनसब क्या है? नंबर 1 इल्मुल यकीन, और सबसे ऊंचा मनसब है आइनुल यकीन। तो आप अपनी परवाज को जरा ऊंचा करें, परवाज को बढ़ाएं और बुलंदी पर जाएं। इल्मुल यकीन होना चाहिए आपके पास, या आइनुल यकीन, इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस बात को एक मुख्तसर जुमले में अर्ज करना चाहूं तो यूं कहूंगा कि खतीब की जो इल्मियत है उसका दर्जा इल्मुल यकीन का होना चाहिए कम अज कम, और बेहतर है, आला है, मतलूब है, मकसूद है, और ऐसा होना चाहिए कि उसके पास इल्म का जो दर्जा है वो आइनुल यकीन का होना चाहिए। आइनुल यकीन से मुराद कि आपने असल किताब से उस बात को पढ़ा हो, असल किताब से उस बात को देखा हो, ये आपके पास इल्म का मर्तबा और इल्म का दर्जा होना चाहिए। इन दो दराजात का हामिल एक खतीब को होना चाहिए, और जिस खतीब को ये मलका हासिल नहीं, ये वसफ हासिल नहीं, ये शान हासिल नहीं, मैं उस खतीब की बारगाह अक़दस में निहायत ही नियाजमंदी के साथ अर्ज करूंगा, खुदा के लिए आप या तो इल्मुल यकीन और आइनुल यकीन को हासिल कीजिए, या आप इस रास्ते को तर्क कर दीजिए। ये ताडे वास्ता काम नहीं हैगा। बहुत प्यार के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, ये आपके बस की बात नहीं है। अगर आप इल्मुल यकीन नहीं हासिल कर सकते और आप आइनुल यकीन हासिल नहीं कर सकते, तो खुदा के लिए इस रास्ते को आप तर्क कर दीजिए। मेरे प्यारो, ये जो खताबत है ये बहुत ऊंचा मनसब है, इसके बड़े तकाजे हैं, ये मामूली काम नहीं है। ये फकत झिझक का, डर का, खौफ का और मजमे का जो एक प्रेशर होता है उससे आजाद होने का फन और महारत नहीं है। ये अच्छी आवाज का फन नहीं है। इसमें सबसे जो बुनियादी चीज है वो है इल्मुल यकीन और आइनुल यकीन का होना।
اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. آپ کے پاس بلند آواز ہے، آپ کے پاس ترنم ہے، آپ کے پاس سر ہے، آپ کے پاس تال ہے، آپ کے پاس جوش ہے، آپ کے پاس لفاظی ہے، آپ کے پاس فصاحت و بلاغت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں ہیں. سب سے پہلے ہے علم الیقین اور عین الیقین. تو میں آپ احباب سے کہوں گا، جس طرح ہم اپنے دوسرے کپڑوں کا سٹیٹس اونچے سے اونچا لے جانا چاہتے ہیں، برانڈڈ کپڑے استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے چال ڈھال کا سٹیٹس اونچا لے جانا چاہتے ہیں، گاڑی کے حوالے سے ہم اپنا سٹیٹس اونچا لے جانا چاہتے ہیں، موبائل کے حوالے سے اپنا سٹیٹس اونچا اور بلند لے جانا چاہتے ہیں. اسی طور پر میں آپ سے کہوں گا، اپنے سٹیٹس اور معیار کو اونچا کیجئے. آپ علم الظن اور علم التخمینہ سے اپنے آپ کو نکالیے، علم الیقین اور عین الیقین پر اپنے آپ کو فائز کیجئے. اپنا سٹیٹس، اپنا معیار بلند اور اونچا کیجئے کہ آپ کی اڑان اور پرواز کو دیکھ کر لوگ رش کریں. اور اڑان اور پرواز یہی ہے کہ آپ کے پاس علم الیقین ہونا چاہیے، آپ کے پاس عین الیقین ہونا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا، آپ کا اپنی بات پر اعتماد کا ہونا یہ لازم اور ضروری چیز ہے. اور یہ کس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اس کے بعد چوتھی شے ہے اور چوتھی صفت ہے حاضر دماغ ہونا. یعنی ایک خطیب کو کیا ہونا چاہیے؟ حاضر دماغ. کیونکہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو بیان کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے. بجلی بند ہو سکتی ہے، کوئی پاس ٹریفک چل رہی ہے، ٹائر پھٹ سکتا ہے، یا اسی طرح ٹرانسفارمر اس میں خرابی واقع ہو سکتی ہے، اس کا جو ہے ٹرانسفارمر میں سے آواز آ سکتی ہے، یا کسی کی موبائل کی بیل بج سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے مجمع میں. اس موقع پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس موقع پر جو انہونی اور اچانک صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے، تو یہ آپ کے پاس وصف ہونا چاہیے. کوئی شخص آپ سے سوال کر سکتا ہے، اس موقع پر آپ نے حاضر دماغی سے اس کو کیا جواب دینا ہے، یہ آپ کے پاس ملکہ ہونا چاہیے. میں اس کی آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں. میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھا رہا تھا اور بیان جمعہ کے دوران میرا ٹاپک تھا کہ ارطغرل ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے، یعنی جو بھی اس کے لوازمات و عوارضات اور تقاضے ہیں میں ان پر گفتگو کر رہا تھا. تو اس دوران ایک بابا جو عقل کے اعتبار سے تھوڑا کم تھا، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پاگل ٹائپ تھا، پیور پاگل نہیں تھا لیکن تھوڑا پاگل ٹائپ تھا. تو وہ تقریر چل رہی ہے، بیان چل رہا ہے، پورے جوبن پر ہے، اور بابا مجمع سے اٹھا اور ویسے ہی زبان سے تھوڑا بولتے ہوئے اپنی جس طرح پاگل لوگ بولتے ہوتے ہیں تو اس نے موو کرنا شروع کر دیا، یعنی ادھر سے اٹھ کے ادھر جا رہا تھا. اب جب وہ اٹھا اور کچھ بولنا شروع کر دیا اپنے منہ میں ہی، تو سارا کا سارا مجمع جو ہے، جو آگے والے تھے وہ پیچھے دیکھنا شروع ہو گئے، جو دائیں والے تھے وہ ادھر دیکھنا شروع ہو گئے. سب نے یعنی پورا مجمع ڈسٹرب ہو گیا اس بابے کے بولنے کی وجہ سے اور اس بابے کی اس موومنٹ کی وجہ سے. اب جب سب کی توجہ بٹ گئی، اب اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ ہے حاضر دماغی خطیب کی. میں نے اس موقع پر کیا کیا؟ میں نے اس موقع پر مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھئی آپ کس ارطغرل کو تلاش کر رہے ہیں؟ ارطغرل تو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. آپ کس ارطغرل کو تلاش کر رہے ہیں؟ ارطغرل تو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. جب یہ بات میں نے کہی تو مجمع ہنس بھی پڑا اور مجمع کی جو بٹی ہوئی توجہ تھی وہ بھی میری طرف واپس آ گئی. تو یہ ہے حاضر دماغی کہ آپ نے اس انہونی صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے، انہونی صورتحال سے آپ نے کس طرح سے اس کو قابو کرنا ہے. یہ ایک خطیب کے اندر وصف ہونا چاہیے. جس طرح شہید اسلام اور شمشیر بے نیام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ، وہ ایک جگہ پر خطاب کر رہے تھے. دوران خطاب بارش شروع ہو گئی، تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی. اب بارش کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ مجمع تتر بتر ہونا شروع ہو گیا. تو اس موقع پر ایک ہے کہ وہ اپنا جو سابقہ بیان چل رہا تھا اس کو جاری رکھتے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اس موقع پر اپنے بیان کو روکا، یعنی بیان روکنے سے مراد ہے اپنی گفتگو کو روکا جس عنوان جس ٹاپک پر بات کر رہے تھے. مجمع چونکہ تتر بتر ہو رہا تھا اور ہلن جلن شروع ہو گئی مجمع کے اندر، تو اس موقع پر شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید نے فرمایا کہ مجھے وہ مجمع نہیں چاہیے، مجھے وہ کارکن نہیں چاہیے، مجھے وہ افراد نہیں چاہیے، مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے
کہ جو بارش کے چند قطرات کی وجہ سے تتر بتر ہو جائیں. میں تو ایسے لوگ چاہتا ہوں، ایسے کارکن چاہتا ہوں، ایسے مجاہد چاہتا ہوں کہ اگر گولیوں کی بارش بھی ہو رہی ہو وہ سینہ تان کر میدان میں کھڑے ہوں اور محمد عربی کی ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہیں اور اس کو تھامے ہوئے میدان کارزار میں ڈٹ جائیں. مجھے ایسے افراد، ایسے کارکنوں اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اب آپ خود اندازہ کریں، یہ ہے حاضر دماغی اس خطیب کی. اگر وہ ویسے اپنے بیان کو جاری رکھتے تو مجمع تتر بتر ہو جاتا اور مجمع وہاں سے رخصت ہو جاتا. لیکن اس خطیب نے درمیان میں ایسا جملہ بولا موقع محل کی مناسبت سے کہ مجمع پھر جم گیا، ڈٹ گیا. پھر آندھی چلی، طوفان آیا، بارش برسی، تیز بارش برسی اور مجمع اس موقع پر بارش اپنے وجود پر برداشت کرتا رہا لیکن جگہ چھوڑنے کا نام نہیں لیا، میدان چھوڑنے کا نام نہیں لیا اور اس جلسہ گاہ سے باہر جانے کا سوچا تک نہیں. یہ ہے حاضر دماغی ایک خطیب کی کہ اس نے انہونی صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے. تو یہ آپ کے پاس وصف ہونا چاہیے، یہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہونا چاہیے. اسی طور پر ایک خطیب کے پاس پانچواں جو وصف ہے وہ ہے ذخیرہ الفاظ اور صحیح تلفظ کا ہونا. یہ بھی ایک خطیب کے اندر ہونا چاہیے. ذخیرہ الفاظ سے مراد یہ ہے ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس بے شمار الفاظ ہونے چاہیے، آپ کے پاس نت نئے الفاظ ہونے چاہیے، آپ کے پاس مختلف نوع الفاظ ہونے چاہیے، آپ کے پاس لغت سے اور ڈکشنری سے مختلف الفاظ آپ کے اس مطلب اور معنی اور مفہوم کو ادا کرنے والے ہونے چاہیے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے فہم، تدبر، تفکر، سوچ، فکر، سینس، ادراک، شعور. اب دیکھیں کتنے سارے میں نے الفاظ بولے ہیں. یہ سارے کے سارے الفاظ ایک ہی معنی ادا کر رہے ہیں، ایک ہی مفہوم ادا کر رہے ہیں، ایک ہی مطلب سمجھا رہے ہیں. لیکن اس ایک مطلب، ایک معنی اور ایک مفہوم کو سمجھانے کے لیے الفاظ کئی سارے ہیں. تو ایک خطیب کے پاس یہ ملکہ ہونا چاہیے، اس کے پاس ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے، اس کے پاس ڈکشنری ہونی چاہیے. ڈکشنری سے مراد لائبریری میں نہیں، ڈکشنری سے مراد یہ کہ اس کے ذہن میں، اس کی زبان میں، اس کے دماغ میں ڈکشنری ہونی چاہیے لفظوں کی کہ وہ کبھی ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے یہ لفظ بولے، کبھی اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے وہ لفظ بولے، کبھی اس لفظ کا استعمال کرے، کبھی اس لفظ کا استعمال کرے. جیسے ایک لفظ ہے کسی کے بارے میں آپ نے کہنا کہ وہ خوبصورت ہے. اب یہ خوبصورت ایک لفظ ہے یعنی اس کی بیوٹی کو ظاہر کرنے کے لیے. اور دوسرا کہ آپ کہیں پرشکو، کیا لفظ ہے؟ پرشکو. اب یہ ایک دوسرا لفظ ہے جو آپ کے اس معنی، مفہوم اور مطلب کو واضح کر رہا ہے اور اجاگر کر رہا ہے. تو یہ وصف اور یہ ملکہ ایک خطیب میں ہونا چاہیے. آغا شورش کاشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں خطاب کرتا ہوں تو اس وقت الفاظ قطار بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں آغا شورش کاشمیری اپنے اس مفہوم، اپنے اس مدعا کو بیان کرنے کے لیے آپ ہمیں استعمال کر لیجئے، آپ ہمیں استعمال کر لیجئے، آپ ہمیں استعمال کر لیجئے. یعنی اتنے الفاظ ہوتے ہیں ان کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے میرے پاس لفظوں کی قطار لگی ہوتی ہے، ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے، ایک ہی مفہوم کو سمجھانے کے لیے، ایک ہی بات کو پہنچانے کے لیے لفظوں کی قطار لگی ہوتی ہے. میرے پیارو ہم دیکھیں اور جائزہ لیں ہمارے پاس ایک معنی، مفہوم اور مطلب کو ادا کرنے کے لیے کتنے کے الفاظ ہیں؟ بہت کم، ایک یا دو، بس اس سے زائد نہیں. آپ کے پاس کم از کم ایک مفہوم، ایک بات، ایک مدعا کو بیان کرنے کے لیے کم از کم 5 الفاظ ہونے چاہیے، 5 لفظوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے. خوبصورتی کو بیان کرنا ہے، اس خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 5 الفاظ ہونے چاہیے. آپ نے طاقت کو بیان کرنا ہے، طاقت کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 5 الفاظ ہونے چاہیے. اب یہ آپ کے پاس وصف کیسے آئے گا؟ آپ کا دماغ اور ذہن ڈکشنری اور لغت کا جامع کیسے بنے گا؟ اس کے لیے آپ کو لغت کو دیکھنا ہوگا، ڈکشنری کو دیکھنا ہوگا اور اسی طور پر شعراء، ادباء کو پڑھنا ہوگا، سننا ہوگا اور اسی طور پر جو ادبیت پر مشتمل کتب ہیں آپ کو انہیں پڑھنا ہوگا، شعراء کی کتابوں کو سٹڈی کرنا ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ ایک ہی مدعا کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ جمع ہوتا رہے گا. اور یاد رکھیے گا یہ کوئی ایک بار ایسا کرنے سے نہیں ہوتا،
یہ تسلسل ہے، اس میں تسلسل ہے، اس میں روز روز کا مطالعہ ہے، روز روز کا اس میں مسامعہ ہے، روز روز کی اس میں محنت شامل ہے۔ آپ اگر بالکل سادہ لفظوں میں مجھے کہیں کہ آپ بتا دیں اب ہم کون سے شعراء کو سنیں، کون سی کتابوں کو پڑھیں، کون سے شعراء کی کتابوں کو پڑھیں، میں آپ سے سمپل سادہ لفظوں میں اس کا آسان حل عرض کروں گا کہ آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں، بس روزانہ بیس پر آپ ایک ترتیب کے ساتھ مطالعہ شروع کر دیں، کبھی ناغہ نہ کریں، یعنی صفحے متعین کر کے کہ میں نے ہر روز اتنے صفحات کا مطالعہ کرنا ہے، اور وہ آپ ہر صورت کریں، سفر ہو یا حضر، شادی ہو یا غمی، پریشانی ہو یا خوشی، جو بھی معاملہ ہو، آپ نے ہر صورت میں متعین کردہ صفحات کا مطالعہ کرنا ہے کہ میں نے ہر روز 10 صفحوں کا مطالعہ کرنا ہے، 5 صفحوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ روزانہ بیس پر مطالعے کو جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کی اس دماغ اور ذہن میں ایک ڈکشنری اور لغت وہ بنتی چلی جائے گی، اور آپ کے پاس لفظوں کا ذخیرہ آتا چلا جائے گا۔ یہ آسان حل اور سلوشن ہے، روزانہ بیس پر مطالعہ کرنا، متعین صفحات کا مطالعہ کرنا۔ گویا کہ 2 شرائط ہیں، نمبر 1 یومیہ مطالعہ کرنا، ہر روز مطالعہ کرنا، اور نمبر 2 پہ ہے کہ آپ نے صفحے متعین کر کے مطالعہ کرنا ہے، اور اس میں کمی زیادتی نہیں کرنی کہ میں نے اتنے صفحات کا ہر روز مطالعہ کرنا ہے، اور آپ نے پھر اتنے صفحات کا مطالعہ کیا کرنا ہے، کمی زیادتی اس میں آپ نے نہیں کرنی۔ آپ اس ترتیب سے روزانہ بیس پر مطالعہ کرتے رہیں، پھر دیکھیں آپ کی زبان میں کتنے الفاظ آتے ہیں، اور آپ کی ڈکشنری اور آپ کی لغت کس طرح سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طور پر اسی کا جو دوسرا حصہ ہے ذخیرہ الفاظ کے ساتھ ساتھ، وہ کیا ہے کہ تلفظ بھی آپ کا صحیح ہونا چاہیے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم بات ہے۔ اکثر خطبہ ایسے دیکھے ہیں کہ وہ لفظ بولتے ہیں لیکن ان کے لفظوں کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا، اعراب درست نہیں ہوتا، ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، مخرج صحیح نہیں ہوتا۔ میرے پیارو، عربی کا اپنا مخرج ہے، اردو کا اپنا مخرج ہے، عربی کے اپنے اعراب ہیں اور اردو کے اپنے اعراب ہیں۔ ہم نے اردو کے جو اعراب اور اردو کا جو مخرج ہے اس کے مطابق اپنی زبان سے اردو کے الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں قتل، حالانکہ قتل نہیں ہوتا، قتل ہوتا ہے، قتل تا ساکن ہے۔ فکر، ہم بول دیتے ہیں فکر۔ ذکر، ذکر نہیں ہوتا، ذکر ہوتا ہے، ذکر، فکر۔ اور اسی طور پر ہم کہہ دیتے ہیں گوشت، گوشت نہیں ہوتا، گوشت ہوتا ہے، شین بھی ساکن، تے بھی ساکن۔ دوست، ہم کہہ دیتے ہیں دوست، دوست نہیں ہوتا، دوست، پوست، یہ ساکن ہے سارے کے سارے۔ تو یہ ہمیں تلفظ کے اعتبار سے بھی اپنی زبان کو درست کرنا ہے، اس لیے کہ ایک خطیب کی ذات یہ قوم کے لیے لسان اور زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ لوگ آپ سے سن کر زبان سیکھتے ہیں۔ خطیب جو ہوتا ہے وہ قوم کی زبان ہوا کرتا ہے، خطیب لسان القوم ہوا کرتا ہے، اور قوم کی زبان خطیب کو سن کر درست ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی زبان ہی درست نہیں، صحیح نہیں، تو بتائیں کہ جو قوم ہے ان کی زبان کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ اپنے الفاظ اور اپنے تلفظ کو درست کریں گے، اپنے اعراب اور مخرج کو درست کریں گے۔ لفظ ہے عربی، ہم کہہ دیتے ہیں عربی، عربی تو نہیں ہوتا، عربی ہوتا ہے۔ لفظ ہے لفظ، ہم کہہ دیتے ہیں لفظ، لفظ غلط ہے، لفظ۔ اور لفظ ہے غلط، لام کے اوپر زبر ہے، ہم بول دیتے ہیں غلط۔ اور بھی کئی سارے الفاظ ہیں۔ اسی طرح لفظ ہے قراءت، ہم بول دیتے ہیں قرت، تو یہ غلط ہے۔ اسی طور پر لفظ ہے مدرسہ، مدرسہ، دال ساکن ہے، ہم بول دیتے ہیں مدرسہ، مدرسہ، یہ غلط ہے، مدرسہ۔ اسی طور پر لفظ ہے مسجد، ہم بول دیتے ہیں مسجد، مسجد تو نہیں ہوتا، مسجد ہوتا ہے۔ ہم بول دیتے ہیں کتاب، کتاب، کتاب تو نہیں ہوتا، کتاب ہوتا ہے، کاف کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح ہم بول دیتے ہیں نماز، نماز نہیں ہوتا، نماز ہوتا ہے، نون کے اوپر زبر ہے۔ ہم بول دیتے ہیں صحابہ، سواد کے نیچے زیر، غلط ہے، صحابہ، سواد کے اوپر زبر ہے۔ اس طرح کے کئی سارے الفاظ آپ خود اگر غور و فکر کریں تو آپ کو کئی سارے الفاظ ملیں گے جو آپ غلط بولتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح تلفظ بھی ہونا چاہیے، صحیح ادائیگی بھی ہونی چاہیے۔ کس لفظ کو کہاں سے ادا کرنا، کیسے ادا کرنا، اس کا اعراب کیا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، ہمارا اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔
اور یہ جو اعراب اور تلفظ اور ادائیگی اور مخرج ہے اردو زبان کے حوالے سے، اس کا ہمیں ملکہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا ملکہ ہمیں حاصل ہوگا وہ لوگ اور وہ خطباء اور وہ ادباء اور وہ فصحاء اور وہ بلغاء اور وہ بولنے والے اور وہ زبان دان اور زبان کو صحیح استعمال کرنے والے کہ جن کا اپنا تلفظ اور ادائیگی اور مخرج اور اعراب درست ہے۔ جب جب آپ ان کو سنیں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا تلفظ بھی صحیح ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا زیادہ تعلق سننے کے ساتھ ہے اور سیکنڈ پر اس کا تعلق ہے پڑھنے کے ساتھ۔ عام کتابوں میں تو اعراب نہیں لگا ہوتا، جو لغت ہوتی ہے اس میں ہر لفظ کا اعراب بھی لگا ہوتا ہے، یعنی زبر ہے، زیر ہے، کیا ہے وہ لگا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس حوالے سے نمبر ایک جو صحیح بولتے ہیں، درست بولتے ہیں اور شستہ بولتے ہیں، آپ کو ان کو سننا ہوگا، اور سیکنڈ پہ کیا ہے کہ آپ کو لغت اور ڈکشنری کا سہارا لینا ہوگا کہ اس لفظ کا تلفظ کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے، آیا زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کیا پڑھنا ہے اس کو۔ تو اس حوالے سے آپ نے لغت اور ڈکشنری کو دیکھنا ہے، اس سے آپ کی زبان کا تلفظ اور اعراب بھی درست ہو جائے گا۔ تو میرے پیارو، آج کی اس نشست میں میں نے آپ احباب کے سامنے 5 صفات کا ذکر کیا ہے۔ ٹوٹل ہم 10 صفات کا ذکر کریں گے، 5 صفات کا اگلی نشست میں کر دیں گے ذکر۔ ابھی کی نشست میں ہم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ خطیب میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے؟ خطیب میں بنیادی طور پر، لازمی اور ضروری طور پر 10 صفات ہونا لازم ہے۔ ان میں سے 5 صفات کا آج ذکر ہوا۔ نمبر 1 علم کا ہونا، نمبر 2 عمل اور اخلاص کا ہونا، نمبر 3 اپنی بات پر اعتماد کا ہونا، نمبر 4 حاضر دماغ ہونا، نمبر 5 ذخیرہ الفاظ اور تصحیح تلفظ کا ہونا۔ یہ 5 اوصاف آپ میں ہونے چاہیے، یہ لازمی ہیں، یہ ضروری ہیں۔ اپنے آپ کو سجائیے، سنواریے، خوبصورت کیجئے، محنت کیجئے، تاکہ آپ سج کر سنور کر زبانی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے لوگوں کے سامنے آئیں، لوگ آپ سے سیکھیں، لوگ آپ سے سمجھیں، لوگ آپ سے نالج حاصل کریں، تمام حق فیض حاصل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔